السلام علیکم۔ کمال شاہ شاہ خانم کے پاس سے واپس آ گیا، لیکن اس کے ذہن و دل میں حیرتیں ہی حیرتیں تھیں۔ بلا شبہ مقدس راہبہ قابل احترام تھی، اور سندل خان نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، لیکن آخری فیصلہ نوریز سے ملنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اگر مقدس راہبہ کا کہنا درست ہے تو نوریز اس کے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آئے گا، ورنہ دوسری صورت میں سندل خان کی بات پر بھی غور کیا جائے گا۔ وقت ملتے ہی وہ سردار نوریز خان کے پاس پہنچ گیا، جو اپنی آرام گاہ میں آرام سے بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ کمال شاہ کو دیکھ کر اس نے پلکیں جھپکائیں، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آؤ کمال، تم غلطی سے تو میری اس رہائش گاہ میں نہیں آ گئے، ورنہ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ ہاں نوریز، بچپن سے لے کر آج تک تم نے مجھے اپنے آپ سے اتنا دور رکھا ہے کہ اب تمہاری قربت پر مجھے حیرت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مجبوریاں انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ نوریز مسکرا دیا تو کمال کو بے حد حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے الفاظ پر نوریز چراغ پا ہو جائے گا اور اسے برا بھلا کہے گا، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نظر آنے والی محبت اس کے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ آؤ میرے بھائی، یہاں بیٹھو۔ بدقسمتی ہے میری کہ میں بڑا بھائی ہونے کے باوجود تمہاری محبت سے محروم رہا ہوں۔ شاید اس بدقسمتی میں میری کوتاہیاں بھی شامل ہوں، لیکن اب تم اپنی مرضی سے میرے پاس آئے ہو تو یہ الفاظ کہنے میں مجھے کوئی دقت نہیں محسوس ہو رہی کہ ہمارے درمیان صرف غلط فہمیاں رہی ہیں، ورنہ میں نے جب بھی کبھی تنہائی میں تمہارے بارے میں سوچا، میرے دل کو یہی احساس ہوا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اور میں غیر محسوس طریقے سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو خان، میں نہ جذباتی آدمی ہوں نہ جذباتی گفتگو کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معزز خانم نے جو ہماری ماں ہے، تمہیں ہمیشہ مجھ سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا، اور یہ صرف اسی کی کوششیں تھیں کہ قبیلے کے لوگ تمہیں سردار اور مجھے ایک بیکار شے سمجھتے رہے۔ بلا شبہ کسی کی یہ جرت تو نہیں ہوئی کہ بیکار شے سمجھنے کے باوجود مجھ سے کسی قسم کا انحراف کرتا، لیکن یہ میری قوت بازو کا کرشمہ تھا، اس میں تمہاری مہربانیاں شامل نہیں ہیں۔ نوریز مسکرا دیا۔ میری دلی دعا ہے کہ تو کمال کی قوت بازو اور فروغ پائے، اور ایک دن تو تہرانیہ کا سب سے طاقتور نوجوان ہو۔ نہیں خان، یہ دعائیں نہ دو مجھے، میری وہ آرزو پوری کرو جو اپنے دل میں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ سرداری سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ہلکا سا احساس ضرور ہوا تھا کہ اب تم با اختیار ہو گئے اور میں بے اختیار۔ بعد میں یہ احساس حقیقتوں کا رنگ اختیار کر گیا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر معاملے میں دوسرے نمبر پر آتا ہوں۔ میں فطرتاً دوسرے نمبر کا آدمی نہیں، بلکہ اپنی اولیت چاہتا ہوں، لیکن تمہاری سرداری کو حاصل کر کے نہیں۔ تم میرے بڑے بھائی ہو، لیکن کبھی کچھ نہیں مانگا میں نے تم سے۔ کیا تمہارے ذہن میں ایسا کوئی لمحہ محفوظ ہے جب میں نے تمہارے سامنے دستے سوال دراز کیا ہو؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنے سوال سے دستبردار ہو جاؤں۔ میرے بھائی، مانگ کر تو دیکھ، یہ سرداری مانگنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جا، نوریز نے تجھے تہرانیہ کی سرداری دی۔ بھائی بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور میں یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ تہرانیہ کے لوگ کبھی اپنے سردار سے بد دل نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سردار بن کر میرے وقار کو قائم رکھ۔ نہیں نوریز خان، میں سرداری سے بھی بڑی ایک چیز تم سے مانگنا چاہتا ہوں، اور اس وقت بڑی جرت کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ سرداری سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ نوریز نے سوال کیا۔ مہوش، بچپن سے میرے دل میں بھی اس کے لیے وہی جذبات ہیں جو تمہارے دل میں۔ تمہیں سرداری مل گئی، میں ہر چیز سے محروم رہا۔ اگر میں سردار ہوتا اور تم میری جگہ، تو میں بھی اسی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے مہوش کا مالک بن سکتا تھا، جس قوت کے تحت آج تم اس پر دعویٰ کرتے ہو۔ سو نوریز خان، مہوش مجھے مل جائے تو وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور تمہارے وفادار کی حیثیت سے تہرانیہ میں پوری زندگی بسر کر دوں گا۔ مہوش مجھے نہ ملی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا ذہن کون سے رخ پر لگ جائے۔ ہو سکتا ہے میں خودکشی کر لوں، ہو سکتا ہے کہ میں بغاوت کر دوں۔ کمال شاہ بے باک نوجوان تھا، اور دل میں جو آتا تھا اسے کہہ دینے میں کبھی عار نہیں محسوس کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے نہایت بے باکی سے یہ الفاظ کہہ دیے، اور ان کا رد عمل نوریز خان کے چہرے پر تلاش کر رہا تھا۔
نوریز کے انداز میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر میں تجھ سے یہ کہوں کمال شاہ کہ مجھ سے تہرانیہ کی سرداری لے لے اور مجھے اپنے غلام کی حیثیت سے مہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے تو کیا میری اس درخواست کو قبول کر لے گا؟ صرف اس لیے نوریز خان کے سردار بننے کے بعد مجھے وہ قوت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے میں مہوش کو حاصل کر لوں۔ میں جھوٹا فریبی نہیں ہوں، میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف مہوش مجھے سرداری سے زیادہ عزیز ہے۔ نوریز خان کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور کمال شاہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی کشمکش کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نوریز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے نرم لہجے میں کہا، مہوش تجھے تہرانیہ کی سرداری سے زیادہ عزیز ہے اور تو مجھے مہوش سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں کمال شاہ، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے بدن کا ٹکڑا۔ جا مہوش، میں نے تجھے دی، آج سے مہوش تیری ہے اور یہ ایک سردار کا وعدہ ہے، جب تو کہے گا میں تیری شادی مہوش سے کرا دوں گا۔ کمال شاہ کو اس کی امید نہیں تھی، اس کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ اس نے حیران نگاہوں سے نوریز کو دیکھا۔ آج پہلی بار بڑے بھائی کا چہرہ بدلی ہوئی شکل میں اس کے سامنے آیا تھا اور وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو گیا۔ میں جذباتی نہیں ہوں نوریز خان، تو اتنا بڑا ہے، مجھے اتنا چاہتا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میرا دل تیرے لیے پھٹ رہا ہے، میں تجھے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لے۔ تو نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ تمام چیزیں میرے سامنے ہیچ ہیں۔ نوریز نے محبت سے کمال شاہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ارے پگلے، اتنے دن کشمکش کا شکار رہا، پہلے ہی مجھ سے مانگ لیتا مہوش کو، کون منع کرتا؟ کمال شاہ محبت سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ شاہ خانم کی عقیدت اس کے دل میں اور بڑھ گئی۔ وہ کافی دیر تک نوریز خان کے پاس بیٹھا رہا، لیکن اس نے سندل کے بارے میں نوریز خان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہ خانم نے جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ بالکل درست تھیں۔ سندل کمال شاہ کے دانت بینچ رہے تھے، لیکن وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نوریز سے رخصت کی اجازت مانگی اور باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ سندل خان کی طرف تھا۔ وہ بوڑھے کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سازش ناکام ہو گئی اور قسمت نے کمال شاہ کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اسے تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، وہ اپنی آرام گاہ میں موجود تھا۔ کمال شاہ کو دیکھ کر سندل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ کمال شاہ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم نوریز خان کے پاس گئے ہو، گویا تم نے ہمارے خلاف جاسوسی کا بہترین طریقہ قائم کر رکھا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ ان دنوں میں جن حالات سے گزر رہا ہوں تم کافی حد تک اس سے واقف ہو گئے ہو۔ میرا ایک شبہ یقین میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اب شاید میں پورے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نوریز خان اصل نوریز خان نہیں ہے۔ تم اور تمہارا اعتماد، بدقسمتی سے تمہاری جو سازش تم نے ہم دونوں بھائیوں کے خلاف کی تھی وہ بہت جلد ناکام ہو گئی، لیکن شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ کمال شاہ نوریز خان سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن کمال شاہ کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتا جس نے اسے خود سے حقیر سمجھ کر بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہو۔ یہ الفاظ کہتے ہی کمال شاہ نے سندل خان پر خنجر سے حملہ کر دیا اور پے در پے اس کے سینے میں خنجر گھونپنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بڑے آرام سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نوریز خان کے کہنے پر کمال شاہ کے کمرے کے گرد محاصرہ کر لیا گیا۔ پھر دو افراد اندر داخل ہو گئے۔ کمال شاہ پر اطمینان انداز میں ایک دیوان پر دراز اونگ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے، تم بلا اجازت میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے؟ کمال شاہ، اس وقت تم سردار کے بھائی نہیں، ایک قاتل ہو، ایک ایسے شخص کے قاتل جو تہرانیہ کا ایک اعلیٰ عہدیدار اور سردار کا معتمد خاص تھا۔ تمہیں قتل کرتے دیکھ لیا گیا ہے۔ تم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر گولیوں کی بارش کر دوں؟ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہماری گولیاں تمہارے پورے بدن میں سوراخ کر دیں گی۔ دونوں نے پستول نکال کر ان کے رخ کمال شاہ کی جانب کر دیے۔ نتیجہ جانتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس گستاخی کی سزا تمہیں صرف موت کی شکل میں ملے گی۔ ہمیں کوئی سزا ملے نہ ملے کمال شاہ، لیکن اپنے آپ کو حراست میں دے دو۔
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا تم نے نوریز سے اس کی اجازت لے لی ہے؟ سردار جرگے کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ ذاتی طور پر اپنے بھائی کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا تو پھر اسے تہرانیہ کا مخلص سردار نہیں کہا جا سکتا۔ آنے والوں نے کہا، اور کمال شاہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس صورتحال کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تو اپنے طور پر جذبات میں آ کر سندل خان کو قتل کر دیا تھا، جو ان دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر تہرانیہ کی تقدیر خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسے یہ سب بھگتنا پڑے گا۔ اسے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا ہی پڑا۔ ابتدائی طور پر اسے اس قید خانے میں رکھا گیا تھا جو محل کے بغلی گوشے میں تھا، اور جہاں عارضی طور پر مجرم رکھے جاتے تھے۔ وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ نوریز خان سے ملنے کے بعد کم از کم ان لوگوں کی موت کی درخواست کرے گا جنہوں نے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ نوریز خان بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتا ہے۔ کمال شاہ کی گرفتاری، سندل خان کی موت کی خبر پورے تہرانیہ میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک محل کے سامنے جمع ہونے لگے۔ سندل خان ایک باعزت آدمی تھا۔ اس کے خاندان کی تاریخ بے داغ تھی، اور وہ صرف تہرانیہ کے وفاداروں میں تصور کیا جاتا تھا۔ کمال شاہ کے ہاتھوں اس کی موت معاف نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ لوگ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے، اور خاص طور پر ان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا نوریز خان اپنے بھائی کمال شاہ کو سندل خان کے قتل کی سزا دے گا؟ نوریز خان کی طرف سے ابھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پاس پورا منصوبہ موجود تھا۔ اس نے اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ 5 بزرگوں کا ایک وفد نوریز خان کے پاس پہنچا۔ اسے ان کے سامنے اداکاری کرنی تھی۔ وہ ملول اور افسردہ اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نوریز خان، سرداری بہت مشکل چیز ہے۔ بے شک بعض خوش قسمت سربراہ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا جو ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہو۔ ایک بزرگ نے اسے مخاطب کیا، تم نے سن لیا ہوگا کہ کمال شاہ کے ہاتھوں سندل خان کی موت بڑی بے دردی سے ہوئی ہے، اور کمال شاہ تمہارا بھائی ہے۔ ہم تم سے یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ کیا کمال شاہ کو تم بھی ایک قاتل تصور کرتے ہو یا بھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ سوال نوریز کے لیے متوقع تھا، اور وہ اس کا جواب بھی پہلے سے طے کر چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں، بزرگوں کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے بولا، کیا تہرانیہ کی تاریخ میں اس سے قبل بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ ہماری عمر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن بات صرف تہرانیہ کی نہیں ہے، بات ان پہاڑوں کی آن بان اور شان کی ہے۔ یہ سر بلند چٹانیں حق اور انصاف کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر رہی ہیں، اور ان چٹانوں کی یہی روایت ہے کہ برائی کو فروغ نہ دیا جائے، برے کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ معزز سردار، ہم تیری سرداری پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے ہی ہم یہاں آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کمال شاہ کو ایک مجرم کی حیثیت سے سزا ملے گی یا اسے بھائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ قسم ہے مجھے ان سر بلند چٹانوں اور تہرانیہ کی روایات کی کہ میں انصاف کروں گا، اور انصاف کرتے وقت میں یہ بات نہیں سوچوں گا کہ کمال شاہ کون ہے۔ میں تم لوگوں کو ہدایات دیتا ہوں کہ معزز جرگے کو طلب کیا جائے۔ کمال شاہ کو جرگے کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اسے کیا سزا دینی ہے۔ نوریز خان کے الفاظ ان کے لیے تقویت کا باعث تھے۔ جلد ہی سردار کے احکامات تہرانیہ میں پھیل گئے۔ تہرانیہ کے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نوریز خان بلا شبہ سرداری کے لائق ایک شخص ہے۔ کمال شاہ نے جو کچھ کیا، نوریز اگر چاہتا تو اس کی چشم پوشی بھی کر سکتا تھا، لیکن جرگے کا اجلاس طلب کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ حق و انصاف کا علمبردار ہے۔ دوسری صبح جرگے کا اجلاس تھا۔ ساری آبادی امڑ آئی، کاروبار بند تھے۔ سندل خان کی یہی حیثیت تھی۔ چالاک جوزفین نے جس مہرے کا انتخاب کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ سندل خان اپنے راستے سے ہٹ گیا تھا، اور اب کمال شاہ کی باری تھی۔ یہی دونوں دشمن ابتدا میں خطرناک نظر آئے تھے، اور انہی دونوں کے ذہنوں میں نوریز خان کی طرف سے شک و شبہات تھے۔ ان کے راستے سے ہٹ جانے کا مطلب تھا کہ اس کے بعد نوریز خان کی سرداری پر زوال نہیں تھا۔ نوریز خان غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں جرگے کے سامنے پہنچ گیا
اور معززین نے اسے گھیر لیا۔ نوریز خان، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہر مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے، یا اس کے لیے کوئی رعایت کرنی ہے؟ اگر اس سلسلے میں کوئی رعایت کرنی ہوتی تو فیصلہ میں خود کر سکتا تھا، تم لوگوں کو طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معزز سردار کا نام اونچا رہے، خدا اسے بلندی اور سرفرازی عطا فرمائے۔ کمال شاہ کو جرگے کے سامنے پیش کیا جائے۔ کمال شاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر جرگے کے سامنے لایا گیا۔ اس نے حیران نگاہوں سے نوریز خان کی طرف دیکھا اور اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کمال شاہ نے چیخ کر کہا، میرے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ تیرے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو کس دل سے یہ برداشت کر رہا ہے؟ نوریز خان کی آواز آہستہ آہستہ ابھری، کمال شاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تجھ سے بے پناہ الفت رکھتا ہوں۔ میں تیری ہر خوشی اور ہر خواہش پوری کرنے پر تیار ہوں، لیکن میں تہرانیہ کا سردار اور اس کا خادم بھی ہوں۔ میرے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ تہرانیہ میں جب کوئی ناانصافی یا ظلم و بربریت ہو تو ایک سردار بن کر فیصلہ کروں۔ میرے بھائی سندل خان اگر غدار بھی تھا، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسے قتل کر دے۔ تو نے یہ قتل کر کے ایک جرم کیا ہے اور میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ لیکن نوریز خان، تو جانتا تھا کہ سندل خان کے ذہن میں کیا تصور بیدار ہو چکا تھا۔ یہ میری اور تیری ذاتی باتیں ہیں۔ سندل خان کے سلسلے میں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جو اہمیت رکھتی ہو۔ وہ میرا معزز دوست اور بزرگ تھا اور میں اس کی ہدایت پر عمل کرتا تھا۔ تیری گفتگو میں کوئی ذاتی بات قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ جرگے کے معزز ارکان اس سلسلے میں اپنا فیصلہ دیں گے اور مجھے سردار کی حیثیت سے ان کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ کیا تم اعتراف کرتے ہو کمال شاہ کہ تم نے سندل خان کو قتل کیا؟ ہاں، میں نے سندل خان کو ہلاک کر دیا، لیکن اس کی ہلاکت ضروری تھی کیونکہ وہ تہرانیہ کے چند امراء کی ایما پر ہمارے خلاف سازشیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی گواہی میرا بھائی نوریز خان دے گا۔ نوریز خان، کیا تم نے سندل خان کو کسی بھی طرح اپنے لیے نقصان دہ پایا؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ سندل خان کی زندگی تمہاری سرداری کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، آج تک نہیں، اور اس کی موت کے بعد بھی نہیں۔ وہ ایک وفادار تھا اور ہر طرح سے اس نے میری مدد کی، نوریز نے جواب دیا۔ کمال شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نوریز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم بھی میری زندگی کے در پہ ہو؟ نوریز خان نے کمال شاہ کی بات کا جواب دیے بغیر کہا، جرگے کے ارکان اپنا فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں۔ وہ میرے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا فیصلہ دیا جائے۔ تو پھر سنو سردار نوریز خان، سندل خان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ قاتل نے اسے اپنے مفادات کے لیے ہلاک کیا۔ اس کی تمام باتیں بے مقصد اور بیکار ہیں۔ خون کا بدلہ خون ہے، اور یہی انصاف کے تقاضے ہیں۔ چنانچہ جرگہ کمال شاہ کو موت کی سزا سناتا ہے اور اس سلسلے میں اسے کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا۔ نیک کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کمال شاہ نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سندل خان کا قاتل ہے، اور بے شمار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کمال شاہ کو اس درندگی میں مصروف دیکھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر کمال شاہ سے زندگی کا حق فوراً چھین لیا جائے اور اسے موت کی سزا دی جائے۔ میں جرگے کے فیصلے کی تصدیق کرتا ہوں، نوریز خان نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ جرگے کے ارکان نے کہا، کل صبح 10 بجے کمال شاہ کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ کمال شاہ کو اب اس قید خانے میں رکھا گیا تھا جو خطرناک قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہ حیران تھا اور پاگلوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند لمحوں کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ بہت چیخا چلایا، لیکن اب کوئی اس کی نہیں سن سکتا تھا۔ بوڑھی ماں نے نوریز خان سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ وہ زار و کدار رو رہی تھی اور نوریز خان سے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، لیکن نوریز خان کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں ماں، میں سردار ہوں، اور سردار کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں ناانصافی اور کسی کے حق میں انصاف کرے۔ قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور میں اس سلسلے میں کسی کی کوئی بات قبول نہیں کروں گا۔ نوریز خان نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھا۔ تمام کام جوز فائن کی ہدایت کے مطابق ہوا تھا، اور یقیناً اس کی زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ ویسے بھی کمال شاہ نے اس سے جو کچھ کہا تھا وہ ناقابل قبول تھا۔
مہوش بلا شبہ اس کی زندگی میں بہت کم وقت پہلے آئی تھی، لیکن وہ اس سے بے حد متاثر ہو گیا تھا اور ہر قیمت پر اسے اپنی تحویل میں چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اسے کیا غرض تھی کہ فضول قسم کے معاملات میں الجھتا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے کمال شاہ کو موت کی سزا دے دی گئی۔ سارے تہرانیہ میں نوریز خان کے گیت گائے جانے لگے کہ اس نے حق و انصاف کا بول بالا کیا ہے اور ایک مجرم کو قرار واقعی سزا دی ہے، لیکن حقیقت صرف چند افراد جانتے تھے، جن میں شاہ خانم، پہاڑوں کا نامور جاگیر خان، فیروز خان اور دلبر خان تھے۔ شیرم خان کی ذہنی کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن اس نے اب تک تولائی خان سے کسی ایسے جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا جو اس کے سینے میں موجود تھا، بلکہ وہ ہر طرح سے تعاون کرتا رہا تھا۔ 2 بستیوں میں کارروائی کی گئی تھی، لیکن ان میں خاصی تبدیلیاں تھیں۔ وہاں دولت ضرور لوٹی گئی تھی، لیکن کسی بھی نوجوان لڑکی کو نہیں اٹھایا گیا تھا اور نہ کسی کو قتل کیا گیا۔ دونوں کارروائیوں میں شیرم خان معتدل رہا تھا۔ اس رات بھی انہوں نے بادلوں کی چھاؤں میں جب کہ آسمان سے برف باری کے آثار نمودار تھے، ایک بستی کو تاکا اور اس کے اطراف میں ڈیرا ڈال دیا۔ بستی کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کا نام گلزادہ تھا۔ تولائی اور شیرم خان نے چالاکی سے اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا دیے اور بستی کی اس طرح ناکہ بندی کر لی کہ جب وہ بستی میں داخل ہوں تو انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن برف باری نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب انہیں بستی پر حملہ کرنا تھا۔ مشالیں روشن کی گئیں اور اس کے بعد رائفلوں کے رخ آسمان کی طرف کر کے ان کے دہانے کھول دیے گئے۔ چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں اور گھوڑے بستی گلزادہ کی جانب دوڑ رہے تھے۔ آن کی آن میں پوری بستی دہشت زدہ ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے اور خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ تب آواز ابھری، ڈاکو تغرل خان، پہاڑوں کا شہنشاہ تغرل خان، اور اس کے بعد بستی کے سردار کے محل کو گھیر لیا گیا۔ تولائی خان نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، گلزادہ کے سردار باہر آؤ اور تغرل خان کی حکمرانی قبول کرو۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ خود تم نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پہاڑوں کے شہنشاہ کے خراج گزاروں کی صف میں شامل نہیں کیا۔ گلزادہ کے سردار باہر آؤ، ورنہ تمہارے محل کو آگ لگا دی جائے گی۔ چاروں طرف سے ہنگامہ آرائیاں ہو رہی تھیں۔ لوگوں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر باہر لایا جا رہا تھا۔ انہیں ہدایات دی جا رہی تھیں۔ پھر گلزادہ کا سردار بھی باہر نکل آیا۔ میں گلزادہ کا سردار بلال خان ہوں اور میں نے ابھی چند روز قبل یہ سرداری حاصل کی ہے۔ معزز سردار تغرل خان اگر چاہے تو یہاں کے لوگوں سے یہ بات معلوم کر سکتا ہے۔ گلزادہ کا سردار بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تولائی خان نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سردار بلال خان تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ تغرل خان کو ہر وقت مقررہ پر خراج ادا کرو اور اپنی بستی کو ہر قسم کی مصیبتوں سے پاک کر لو۔ ہم تمہاری بستی میں کسی بھی انسان کا خون نہیں بہائیں گے۔ ہمارا حق ہمیں دے دو۔ سامنے والے میدان میں اپنی تمام قیمتی اشیاء لا ڈالو اور ہم اس میں سے انتخاب کریں گے۔ بلال خان نے اپنے کچھ مشیروں کو تیار کیا اور ان سے کہا، جاؤ تغرل خان کے احکامات پر عمل کرو۔ چنانچہ گھروں سے تمام اشیاء باہر نکال کر انبار کی جانے لگیں۔ بلال خان خود محل کے ایک گوشے میں پوشیدہ ہو گیا۔ وہ وہیں سے تمام کاموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر آیا تو اطراف میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بس وہ مشالیں روشن تھیں جو ادھر ادھر گردش کرتی پھر رہی تھیں۔ ایک مشال شیرم خان کے ہاتھ میں بھی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی روشنی سردار بلال خان کے چہرے پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، لیکن شیرم خان کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا اور یہ دیکھ کر اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرے کاموں کی نگرانی کرنے لگ گیا۔ لوٹ مار کا موقع نہیں آیا۔ بستی والوں نے اپنی تمام اشیاء سامنے لا ڈالی تھیں۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان اشیاء میں اپنی پسند کی چیزوں کی چھان بین کرنے لگا۔ زیورات، نقد رقمیں، پارچہ جات اور ایسی ہی چیزیں جو تھوڑا حجم رکھتی تھیں لے لی گئیں، اور اس کے بعد کسی ایک شخص کو بھی نقصان پہنچائے بغیر کارروائی مکمل ہو گئی اور ڈاکوؤں نے واپسی کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑ دیے۔ لوگ ڈاکوؤں کو بھاگنے کے لیے راستے دے رہے تھے۔ اچانک شیرم خان نے نیچے جھک کر ایک شخص کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔
تولائی نے شیرم خان کی یہ حرکت دیکھی اور منہ کھول کر رہ گیا، کیونکہ یہ تو نوجوان آدمی تھا، کوئی لڑکی بھی نہیں تھی جس کے بارے میں سوچا جائے کہ شیرم خان نے اپنی بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم تولائی خان نے اس وقت اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا گلزادہ سے بہت دور نکل آیا۔ تقریباً 12-13 میل دور نکل آنے کے بعد ایک جنگل میں قیام کیا گیا اور ڈاکوؤں نے اپنے معمول کے مطابق حصار قائم کر لیا تاکہ تعقب سے محفوظ رہا جا سکے۔ جس شخص کو شیرم خان اپنے ساتھ لایا تھا وہ خوف و دہشت سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ شیرم خان نے احتیاط سے اسے گھوڑے سے اتارا اور وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ تولائی خان شیرم کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا بولا، کیا تم اسے نوجوان لڑکی سمجھ کر اٹھا لائے ہو؟ جواب میں شیرم خان کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں تولائی خان، اس وقت میں ایک ایسا انکشاف کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے انتہائی تعجب خیز ہوگا، اور شاید تم وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکے جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ مطلب؟ تولائی خان نے سوال کیا۔ اسی کی تصدیق کے لیے میں اس شخص کو اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ تم نے کیا دیکھا شیرم خان؟ بڑی عجیب اور دلچسپ بات بتائی ہے تم نے۔ بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ نہیں، میرے ساتھ آؤ، شیرم خان نے کہا اور دونوں ٹہلتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بیچارہ اب سہما ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیرم خان نے غرائے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ عبد خان، اس شخص نے جواب دیا۔ گلزادہ کے باشندے ہو؟ ہاں۔ کیا یہ حقیقت ہے عبد خان کے بلال خان نے تھوڑے عرصہ قبل بستی گلزادہ کی سرداری سنبھالی ہے؟ ہاں سردار، یہ حقیقت ہے، اس شخص نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے گلزادہ کا سردار کون تھا؟ تبر خان۔ اس کا کیا ہوا؟ تبر خان کو سرداری سے معزول کر دیا گیا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ سرداری کا نظام سنبھالے، اور بلال خان کو سردار مقرر کر دیا گیا۔ ہاں سردار۔ وہ کون ہے؟ بلال گلزادہ کا رہنے والا نہیں ہے، بہت عرصہ پہلے کہیں باہر سے آیا تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ یہاں اس نے اپنے طور پر محنت مزدوری شروع کر دی، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس میں اناج اگایا کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ اس کی زمینیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں اور اس نے بے شمار مویشی پال لیے۔ پھر اسے تبر خان کی جگہ بستی کا سردار بنا دیا گیا، اور اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ شیرم خان نے تولائی خان کی طرف دیکھا۔ اس شخص کو ختم کر دیا جائے؟ کیوں؟ تولائی خان نے تعجب سے سوال کیا، اور وہ شخص شیرم خان کے پیروں پر گر کر گڑ گڑانے لگا۔ مجھے ختم کر کے تمہیں کیا ملے گا سردار؟ تم نے بستی میں ایک شخص کو بھی نہیں مارا، صرف میں ہی کیوں تمہارا شکار بنوں؟ مجھے معاف کر دو سردار، میری زندگی بخش دو۔ تولائی خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ بستی میں، جب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تو تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا، کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتانا کہ معزز سردار نے تم سے کیا سوالات کیے تھے۔ اگر یہ بات کہیں اور سے سن لو تو مجھے ضرور ہلاک کر دینا سردار، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنی زبان کھولوں گا۔ اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ ایسا دوڑا کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو تولائی خان نے شیرم خان سے سوال کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بلال خان کے بارے میں یہ چھان بین تم کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت میں نے دنیا کی ایک حیرت انگیز چیز دیکھی ہے، اتنی حیرت انگیز کہ اگر تم سنو گے تو خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہ بلال خان نہیں ہے۔ وہ بلال خان نہیں تو پھر کون ہے؟ شیر کوہ کا خوفناک انسان، راول خان، شیرم نے جواب دیا، اور تولائی حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ چند لمحے وہ شیرم کی شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ راول خان بلال خان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہی نہیں بلکہ ہے۔ میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھاتیں۔ تم نے شاید محسوس نہیں کیا کہ سردار نے ہمارے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے مشیروں نے ہی تمام معاملات نمٹائے۔ اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ 100% راول خان ہے۔ تعجب ہے، لیکن راول خان اور بستی گلزادہ کا سردار بلال خان کے نام سے بلا شبہ تمہارے شبہات بالکل درست ہیں۔ اس شخص کے بیان کے مطابق بلال خان گلزادہ کا آدمی نہیں،
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گلزادہ پہنچا اور محنت مزدوری کی، کیا وہ اس وقت شیر کوہ سے فرار نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ خبر تغرل خان کے لیے کتنی دل خوش کن ہوگی۔ شیرم خان، ابھی اور اسی وقت ہمیں واپسی کے سفر کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تغرل خان کو راول خان کے بارے میں بتا دینا ضروری ہے۔ شیرم خان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد تغرل خان بستی گلزادہ کا رخ کرے گا، یہاں آ کر اپنے چاچا سے ملے گا، اسے معاف کر دے گا اور سینے سے لگا لے گا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تغرل خان کے دل میں راول خان کے لیے بے پناہ نفرت ہے۔ وہ راول خان اور فرنگی عورت کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ابھی تغرل خان اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا۔ شیرم نے شانے اچکا دیے۔ تولائی خان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر یہاں سے ڈیرا اٹھا کر پہاڑوں کا رخ کیا جائے۔ وہ واپس سردار تغرل خان کے پاس جا رہے ہیں۔ لوٹی ہوئی دولت انبار کی گئی اور اس کے بعد تمام ڈاکو اپنے ٹھکانوں کی جانب واپس چل پڑے۔ کمال شاہ اور سندل خان کا کانٹا بڑی خوش اسلوبی سے نکل گیا تھا۔ کمال شاہ کی موت کے بعد تیسرے دن تہرانیہ کی بوڑھی خانم یعنی نوریز اور کمال شاہ کی اندھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بیٹے کی موت کا غم برداشت نہیں کر پائی تھی، لیکن کسی کو اس سلسلے میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ کچھ لوگ افسردہ ضرور تھے، مگر وہ نوریز خان کو برا نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ بہر طور اس نے وہی سب کچھ کیا تھا جو ایک نیک دل اور ایماندار سردار کو کرنا چاہیے تھا۔ 15-20 دن تک خاموشی سے وقت گزارا گیا۔ اس دوران ان کی تیز نگاہیں مسلسل اس بات کا جائزہ لیتی رہیں کہ کون نوریز کے خلاف کیا کہتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات کسی کے علم میں نہیں آئی تھی۔ لوگوں کی زبانیں بند تھیں اور اگر زبانیں کھلتیں تو وہ بہر طور نوریز کے اقدام کی تعریف ہی کرتے نظر آتے تھے۔ شاہ خانم نے اپنے حجرے میں سردار نوریز خان، جاگیر اور فیروز خان کا اجلاس طلب کیا۔ دروازے بند کر دیے گئے اور چاروں طرف سے محتاط ہونے کے بعد شاہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، دلبر خان، تیری تقدیر نے سب سے پہلے زور مارا اور نوریز کا ہم شکل ہونے کی حیثیت سے تہرانیہ کے سردار کے طور پر تیرا انتخاب کیا گیا، لیکن تم تینوں ہی خوش نصیب ہو اور تمہاری یہ خوش نصیبی طویل عرصے تک تمہارا ساتھ دے گی، اس لیے کہ تمہارے درمیان آپس میں رقابت نہیں ہے۔ میں اس دوران جاگیر خان اور فیروز خان کا جائزہ بھی لیتی رہی ہوں اور یہ غور کرتی رہی ہوں کہ دلبر خان کو سرداری مل جانے سے تم دونوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اور اس بات پر مجھے انتہائی مسرت ہے کہ دونوں بھائیوں کو اس کا کوئی دکھ یا ملال نہیں ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ چنانچہ دلبر خان، اب تجھ پر لازم ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں کے لیے بھی اپنے ہی جیسے منصب کا انتظام کرے۔ ہاں، ہماری ماں ہمارے درمیان موجود ہے۔ شاہ خانم کی حیثیت سے ایک بہت بڑا دماغ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم لوگ اس سلسلے میں کیوں پریشان ہوں؟ اگر معزز شاہ خانم مجھے حکم دے کہ سرداری کا بوجھ اپنے بھائی جاگیر خان کے شانوں پر رکھ دوں تو میں خوشی سے اس کے حکم کی تعمیل کروں گا اور اپنے بھائی کی اطاعت گزاری کروں گا۔ اگر وہ کہے کہ اس کے بھائی فیروز خان زیادہ موزوں ہے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو اپنی جگہ بٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سرداری سے زیادہ اپنے بھائیوں کی محبت عزیز ہے۔ جاگیر خان نے دلبر خان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، دلبر خان، تو سردار ہے تو ہم بھی کسی سردار سے کم نہیں، اس بات کو دل سے نکال دے۔ یہی جذبے اور محبت انسان کو اس کا منصب دلاتی ہے۔ اس بات کی ضرورت نہیں، تم نے شاہ خانم پر اعتبار کیا ہے تو وہ بھلا تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ہم نے اپنے بدترین دشمنوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور اب ہمارا دوسرا کام شروع ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے آج کا یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ ہم حاضر ہیں شاہ خانم، ہمیں حکم دے، تیرے اشاروں پر ہم آنکھیں بند کر کے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو تیرا حکم ہو۔ شاہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اس دوران جو دولت لوٹ کر خانقاہ میں جمع کی گئی، اب اس کے خرچ کا وقت آ گیا ہے۔ تہرانیہ ترقی یافتہ نہیں کہ وہاں کے لوگ آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہوں، انہیں گوں نہ گوں مسائل کا سامنا ہے، اور تہرانیہ کو اپنے قریبی قبیلوں کا ڈر بھی ہے، ہر چند کہ ابھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے اندازہ ہو کہ تہرانیہ کی دشمنی کسی سے چل رہی ہے، سوائے اس بدبخت تغرل خان کے جس کا منحوس نام میں اپنی زبان سے لینا بھی نہیں چاہتی۔ تم لوگ اسے خراج ادا کرتے رہو،
لیکن ابھی اس کی ضرورت باقی ہے کہ خراج ادا کیا جاتا رہے۔ اس طرح ہم ابھی فوری جھگڑے سے محفوظ رہیں گے اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں گے جب ہم طغرل خان کا نام صفحۂ ہستی سے نہیں مٹا دیتے۔ یہ میرے منصوبے میں شامل ہے کہ طغرل خان ہمارے ہاتھوں فنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ شاہ خانم جو حکم دے ہم آنکھیں بند کر کے اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تہرانیہ کے گرد ایک عظیم الشان فصیل قائم ہونی چاہیے، اتنی مضبوط اور طاقتور کہ اسے عبور کرنے کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ ہم اپنا سرمایہ اس فصیل کی تعمیر میں صرف کریں گے۔ اس کے علاوہ جاگیر خان، فیروز خان تمہارے شانوں پر کچھ اور ذمہ داریاں ڈالنا چاہتی ہوں۔ اب تم پورے اعتماد اور سکون کے ساتھ تہرانیہ میں چلے جاؤ اور اپنے لیے گھر بنا کر رہو۔ اس کے لیے سرمایہ تمہیں سرکاری خزانے سے دیا جائے گا۔ تم اپنے گھر بناؤ اور ایسے دوستوں کا انتخاب کرو جو تمہارے خیال میں طاقتور اور بہترین لڑاکے ہوں۔ اس طرح تمہیں اپنا ایک گروہ بنانا ہے، کم از کم 25 آدمیوں پر مشتمل۔ یہ گروہ طغرل خان کا گروہ کہلائے گا، سمجھے؟ اس تجربے کو نظر انداز مت کرو جس کی بنا پر ہم نے ایک بڑی دولت جمع کی ہے۔ طغرل خان کے نام سے یہاں سے دور دراز کے علاقوں میں ڈاکے ڈالو اور دولت حاصل کرو، اور پھر اس دولت کو تہرانیہ میں خرچ کرو۔ تہرانیہ کے ایک ایک جوان کو لڑاکا بنا دو، اسے اسلحے سے لیس کر دو، اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی تمہیں جتنے جوان باہر کے ذرائع سے مل سکیں انہیں حاصل کرو۔ میں تہرانیہ کو ایک طاقتور ترین قبیلہ بنانا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد ہمارے نئے کام کا آغاز ہوگا۔ گویا خانم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے اپنا ایک گروہ بنا کر ایسے لوگوں کو تیار کریں جو ہمارے ساتھ ڈاکے ڈال سکیں۔ ہاں، انہیں مکمل طور پر نوریز خان کی حمایت حاصل ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام بالکل خفیہ رہے۔ نوریز خان، تم شہر کے گرد فصیل بناؤ، ایک ایک فرد کو بلاؤ، بلکہ خصوصی طور پر جرگے کا اجلاس طلب کرو، اور اپنی بستی کے ایک ایک شخص کو بلا کر اس سے پوچھو کہ وہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ نوریز نے گردن خم کر دی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ شاہ خانم نے یہ تمام تفصیلات ان لوگوں کو بتائیں، اور اس کے بعد سب منتشر ہو گئے۔ نوریز نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ تیسرے ہی دن اس نے مشیروں کے ذریعے یہ اعلان عام کرا دیا کہ نوریز خان خاص اجلاس طلب کر رہا ہے، جس میں بستی کا ایک ایک شخص شریک ہوگا۔ اجلاس ایک وسیع و عریض میدان میں کیا گیا، اور اسی اجلاس میں بہت سارے طریقہ کار متعین کیے گئے۔ نوریز خان نے 200 جوانوں کو اس کام کے لیے مامور کیا کہ وہ قبیلے کے گرد ایک مضبوط اور چوڑی فصیل بنا دیں۔ اس فصیل کے نقشے اور ڈیزائن کی تیاری کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا۔ سرمایہ کی فراہمی کا مسئلہ بھی اس نے حل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بستی کے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے، اور بے شمار افراد نے اسے اپنے مسائل بتائے۔ پانی کے حصول کے لیے مسئلہ کھیتی باڑی کے لیے ضروری تھا، اور اس کے لیے ایک گراں خرچ منصوبہ پیش کر دیا گیا، جس کی نوریز نے فوراً منظوری دے دی۔ بہت سے بے گھر لوگوں کو گھر بنا کر دیے گئے، اور چاروں طرف نوریز کی دھوم مچ گئی۔ اس نے جو اقدامات کیے وہ بلا شبہ قابل تحسین تھے۔ فصیل کی تیاری کا کام بھی شروع ہو گیا، اور نوجوان دن رات اس کام میں دلچسپی لینے لگے۔ پھر نوریز نے اسلحہ تیار کرنے کے لیے ایک خاص منصوبہ ترتیب دیا، اور جوزفین کے زیر ہدایت اسلحہ ساز اسلحے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تہرانیہ بلا شبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ جوزفین نے ابھی اسے دوسرا رنگ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اپنے طور پر یہی چاہتی تھی کہ تہرانیہ کو وہی روپ دے جو شیر کوہ کے لیے اس کے ذہن میں تھا، لیکن اس کے لیے ابھی وقت چاہیے تھا، ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا اسے۔ شیرم خان اور تولائی خان اپنی کامیاب مہم سے واپس پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ ابھی وہ اپنی رہائش گاہ سے کافی دور تھے کہ طغرل خان کو ان کی واپسی کی اطلاع مل گئی۔ وہ مطمئن تھا، زرنگاہ کے ساتھ اس کا وقت بہترین گزر رہا تھا، کوئی محسوس کرتا یا نہ کرتا، لیکن طغرل خان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ زرنگاہ بھی مسرت سے پھولی نہ سماتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اگر اس پر افسردگی طاری ہو جاتی تو گوندل خان اور گلاب خیل کے خیال سے، لیکن وہ جانتی تھی کہ غیور باپ اسے ایک ڈاکو کی بیوی کی حیثیت سے کبھی تسلیم نہیں کر سکے گا۔ وہ دل مسوس کر رہ جاتی، اور یہ خیال ذہن سے نکال دیتی کہ ماضی میں وہ کیا تھی۔ طغرل خان اپنا
اپنے کامران ساتھیوں کی واپسی پر خوش ہو گیا۔ اس نے بہت آگے شیرم خان اور طولائی خان کا استقبال کیا۔ جو لوگ گروہ میں کم ہو گئے تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیں، لیکن اب وہ اتنا شریف بھی نہیں بن گیا تھا کہ ان لوگوں کی موت پر اظہار افسوس کرتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہاتھ اور پاؤں رکھتے ہیں اور ہلاک کرنے والے ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ لوٹے ہوئے مال پر بھی اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ اب اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، بس گروہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ لاتعداد بستیاں پہاڑوں میں تغرل خان کی شہنشاہیت قبول کر چکی تھیں۔ اب اس کے ذہن میں شہنشاہ خان تھا جسے مستقبل میں پہاڑوں کا شہنشاہ بننا تھا، چنانچہ اس کا زیادہ تر وقت شہنشاہ خان کے ساتھ ہی گزرتا، جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تغرل خان نے اسے اپنی ساری وحشت و بربریت دے دی تھی، البتہ زر نگاہ جب بھی بیٹے کی جانب نگاہ بھر کے دیکھتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا تغرل خان نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے فرشتے بھی یہ مجال نہیں کر سکتے تھے کہ ڈاکو تغرل خان سے اس طرح کی کوئی بات کہہ سکے۔ تغرل خان نے آگے بڑھ کر شیرم خان اور طولائی خان کو سینے سے لگایا اور ان کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، او جیالو، تمہارے لدے پھندے گھوڑے بتاتے ہیں کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اسے کامیابی سے انجام دیا ہے۔ میں خوش ہوں اس بات پر کہ تمہارے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے، کم از کم ہمیں اپنے معمولات میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے۔ کہو کوئی ایسی خاص بات جس نے تمہیں بہت متاثر کیا ہو یا جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو۔ نہیں خان، سب کچھ ٹھیک ہی ہوا۔ کئی اور بستیاں ہماری خراج گزار بن گئیں، مزاحمت کی گئی لیکن اسے کچل دیا گیا۔ کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہے جو قابل ذکر ہو، طولائی خان نے کہا۔ شیرم خان مسکرا کر بولا، نہیں طولائی خان، ہم انتظار نہیں کریں گے۔ میں تو جانے کب سے اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھے ہوئے ہوں کہ میں جس وقت بھی تغرل خان کے سامنے جاؤں گا سب سے پہلے اس واقعے کا تذکرہ کروں گا۔ بتانا تو میں بھی چاہتا تھا لیکن اتنی جلدی نہیں، طولائی خان نے کسی قدر ناخوشگوار انداز میں کہا۔ شیرم خان کی یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، جبکہ راستے ہی میں یہ طے ہو گیا تھا کہ تغرل خان کو سکون سے یہ سب کچھ سنایا جائے گا۔ اوئے طولائی، ابھی تغرل خان اتنا پرسکون بھی نہیں ہوا ہے کہ اہم باتوں کو نظر انداز کر دے۔ تو نے غلطی کی ہے، اگر کوئی اہم بات تھی تو سب سے پہلے تغرل خان کو وہی بتانا چاہیے تھی۔ شیرم خان یہ فرض پورا کر رہا ہے، تغرل خان سن لو، طولائی نے کسی قدر درشت لہجے میں کہا۔ تغرل خان نے چونک کر اسے دیکھا لیکن خاموش ہی رہا، پھر اس کی نگاہیں شیرم خان کی جانب اٹھ گئیں۔ تمہارا چاچا راول خان ہمیں نظر آ گیا ہے۔ راول خان کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کہاں دیکھا تم نے اسے؟ طولائی خان، اتنی اہم بات کو تو دیر سے مجھے بتانا چاہتا تھا، مجھے یہ تیری بات پسند نہیں آئی۔ تم بتاؤ شیرم خان، راول خان کو کہاں دیکھا تم نے اور کس حال میں دیکھا؟ وہ ایک بستی کا سردار ہے، لیکن اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب دنیا اسے بلال خان کے نام سے جانتی ہے۔ بلال خان؟ تغرل خان نے غراتے ہوئے انداز میں کہا۔ کون سی بستی کا سردار ہے وہ؟ ایک بہت چھوٹی سی بستی ہے، گلزادہ، وہاں وہ سردار بلال خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا؟ نہیں خان، بستی ہمیں خراج ادا کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ سردار بلال خان نے بڑی خوشی سے تغرل خان کا خراج گزار بننا منظور کر لیا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے آنے سے کتراتا رہا۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ مشال کی روشنی ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پڑی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہاں وہ کس طرح سردار بنا؟ ہم نے ایک آدمی کو اس بستی سے اغوا کر لیا اور پھر اس سے معلومات حاصل کیں۔ راول خان بلال خان کی حیثیت سے گلزادہ پہنچا تھا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اور وہاں اس نے چالاکی سے گلزادہ کے سردار تبر خان کو اس کے منصب سے ہٹا کر خود سرداری حاصل کر لی۔ واہ، سرداری تو اس کا شوق تھی، کیا فرنگی عورت اس کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا، شیرم خان نے کہا۔ کیوں؟ تغرل خان غرایا۔ بس سردار، یہ بات میں اس سے پوچھنا بھول گیا، ویسے اس کی بیوی اور بچے، میرا مطلب ہے۔ مطلب سے کام نہیں چلتا شیرم خان، تم نے حماقت نہیں کی، ایک آدمی کو اغوا کر کے بھی لائے اور اس سے ساری تفصیلات بھی نہیں پوچھیں۔ اگر خانم جوزفائن اس کے ساتھ ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ گلزادہ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ مگر راول خان،
تغرل خان کے جبڑے بھنچ گئے۔ اسے اپنے باپ، ماں اور بہنیں یاد آ گئی تھیں۔ راول خان نے اسے ان لوگوں سے اتنی دور کر دیا تھا کہ اب موت کے بعد بھی ان سے ملاقات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند لمحے تغرل خان اسی طرح کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، او تولائی خان، میں اپنے چچا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو خان؟ ہاں، دوستوں کی طرح نہیں، دشمنوں کی مانند۔ ہم راول خان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، کچھ کرنا پڑے گا۔ کتنی بیٹیاں ہیں اس کی، کچھ معلوم ہے تمہیں؟ نہیں سردار، یہ بات نہیں معلوم۔ تم نے کچھ نہیں کیا، بہت عجیب ہو تم۔ تمہیں راول خان کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد یہاں واپس آنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کے مال و دولت کی ضرورت نہیں، میں اپنے انتقام کے لیے جی رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں، لیکن راول خان اور جوزفائن، ان دونوں کو چھوڑنا میرے مذہب میں نہیں ہے۔ کیا سمجھے تم؟ میں گلزادہ جاؤں گا اور تم میری رہنمائی کرو گے تولائی خان۔ وہ بڑے سر والا کہاں مر گیا، اس سے کہو کہ تیاریاں کرے۔ میں راول خان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ گلزادہ سے بھی فرار ہو جائے۔ اسے علم ہو چکا ہوگا کہ تغرل خان نے گلزادہ پر حملہ کر دیا ہے، اور اب اسے عبادت گزاروں کی حیثیت سے میرے سامنے آنا ہوگا۔ نہیں تولائی خان، اس سے پہلے کہ وہ گلزادہ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے، ہمیں اس تک پہنچنا چاہیے۔ مجھے راول خان اور فرنگی عورت درکار ہے۔ کیا سمجھے؟ چلو تیاریاں کرو، میں انتظار نہیں کر سکتا، جاؤ۔ تغرل خان غرایا۔ تولائی شیرم خان کے ساتھ واپس چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور تغرل خان کے پاس پہنچ گیا۔ تغرل نے اسے دیکھتے ہی پیر سے جوتا اتار لیا۔ بڑے سر والے، کیا تو اپنی کھوپڑی پر چند جوتے کھانا پسند کرے گا؟ ان دنوں میری کھوپڑی پوری طرح اپنا کام کر رہی ہے۔ تم کہو تغرل خان، ایسی کون سی بات ہے؟ تولائی خان اور شیرم خان واپس آ گئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے مجھے جو خبر سنائی ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے، تاہم میں اس کا یقین کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا چاچا راول خان، جو میرے خاندان اور شیر کوہ کی بربادی کا ذمہ دار ہے، اب گلزادہ کا سردار ہے۔ اس نے اپنا نام بلال خان رکھ لیا ہے۔ بڑے سر والے، میں اسے اغوا کر کے یہاں لانا چاہتا ہوں۔ تیمور کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے کہا، تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کی بجائے خود ہی وہاں چلیں اور چوری چھپے صورتحال معلوم کریں؟ یہ کام اتنا مشکل تو نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر راول خان بھی شیطان ہے، مجھ سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ اس نے مجھ جیسے چھوٹے شیطان کو جنم دیا ہے۔ کہیں اسے میری موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ کام تیمور خان کے سپرد کر دینا، وہ گلزادہ میں داخل ہو کر تمام کھوج نکال لائے گا۔ میں جانتا ہوں تو ایسا ہی کر سکتا ہے۔ بے شک تیرا کہنا درست ہے۔ پہلے ہم تینوں وہاں چلتے ہیں، میں اور تولائی خان کچھ فاصلے پر رہ جائیں گے، اور تو گلزادہ میں جا کر تمام تفصیلات معلوم کر کے مجھے اطلاع دینا۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ چاچا کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ سب معاملات طے ہو گئے۔ شیرم خان سے کہا گیا کہ وہ یہیں پر رہ کر نگرانی کرے۔ شیرم خان نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن تولائی خان کو اس مہم سے کوئی خوشی نہیں تھی، تاہم وہ تغرل خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ 3 افراد گھوڑوں پر بیٹھ کر پہاڑوں کے دامن میں سفر کرنے لگے۔ تغرل خان پھر ایک بار مہم پر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک مہم پر نکلا تھا تو کامیاب ہو کر لوٹا تھا، اور زرنگاہ یا خرم شاہ اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ اس کے بعد تغرل خان کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت وہ پرانا تغرل خان ہی تھا، جو قتل و غارت گری کا رسیا اور خون کا پیاسا تھا۔ گھوڑے برق رفتاری سے پہاڑوں کی آغوش میں سفر کرتے رہے، اور گلزادہ سے ان کا فاصلہ کم سے کم ہونے لگا۔ تغرل خان راستے بھر خاموش رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سینکڑوں خیالات تھے۔ راول خان نے بلال خان کی حیثیت سے بستی گلزادہ کی سرداری کیسے حاصل کی؟ اس نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا؟ کیا جوزفائن اس کے ساتھ ہے؟ اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ راول خان کو اس طرح ہلاک کر دینا تو مناسب نہ ہوگا۔ اتنی آسان موت اس کے لیے ناکافی ہے، اسے تو ہزاروں بار مرنا چاہیے۔ بہرحال وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ گلزادہ کتنی دور ہے تولائی خان؟ تغرل خان نے سفر کی طوالت سے اکتا کر پوچھا۔ وہ ترائیوں میں جو بستی نظر آ رہی ہے سردار، وہ شاہ گڑھی ہے۔ اس کے بعد ان علاقوں کی دوسری بستی گلزادہ ہی ہے۔ شاہ گڑھی؟ ہاں خان، یہاں سردار ایک عورت ہے۔ عورت اور سردار؟ تغرل خان ہنس پڑا۔ اس کا نام شہبانو ہے۔
کیا وہ ہماری خراج گزار ہے؟ ہاں خان، وہ خراج دیتی ہے۔ تب ٹھیک ہے، وہ جانے اور بستی والے، وہ کسی عورت کی بجائے کسی گائے کو سردار بنائے، ہمیں کیا؟ طویل ترین فاصلے طے ہو گئے اور پھر تولائی خان نے چھدرے درختوں کے ایک جنگل میں گھوڑے روک دیے۔ یہ جگہ ہمارے قیام کے لیے موزوں ہے طغرل خان، وہ گلزادہ ہے۔ ہاں وہی ہے۔ ٹھیک ہے، فاصلہ بھی زیادہ نہیں۔ ہاں تو بڑے سر والے، اب بتا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو کچھ کہا تھا اس سے الگ نہیں سردار، میں ایک خاندان برباد مسافر کی حیثیت سے گلزادہ جاؤں گا اور بلال خان کو دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں تجھے تفصیلات بتاؤں گا۔ راول خان کو پہچانتا ہے تو؟ وہ اس بڑی کھوپڑی میں اچھی طرح محفوظ ہے۔ اور خانم جوزفائن، پہاڑوں کی زہریلی ناگن کو بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ تیمور نے جواب دیا۔ تب پھر جلد اپنا کام کر، میں بے چین ہوں، طغرل خان نے کہا، اور تیمور نے تیاریاں کر لیں۔ اس نے اپنا حلیہ بے حد خراب کر لیا، لباس پوشیدہ کر لیا، سر پر خاک ڈال لی، یوں وہ بہت مفلوق الحال نظر آنے لگا۔ اس نے اپنا گھوڑا اسی جگہ چھوڑ دیا اور گلزادہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ طغرل نے گھوڑا چھوڑا اور ایک مناسب جگہ آرام کرنے لیٹ گیا۔ تولائی اس سے کچھ فاصلے پر خود بھی آرام کرنے لیٹ گیا تھا، لیکن ان دنوں اس کا ذہن کچھ پریشان رہنے لگا تھا، اور اس کی وجہ شیرم خان تھا۔ تولائی خان بے وقوف نہیں تھا، فطرتاً وہ بھی جلاد تھا، اور ابتدا میں اس نے طغرل خان کے ساتھ مل کر کافی کشت و خون کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے اور بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ گزرنے والے وقت نے طغرل جیسے شیطان کو سدھارنا شروع کر دیا تھا۔ تولائی خان اس کے سامنے کچھ نہ تھا، مگر شیرم خان کے انداز سے بغاوت کی بو آتی تھی، اور یہ بغاوت کسی وقت بھی رنگ لے آ سکتی تھی۔ طغرل خان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اوئے تولائی خان، کیا بات ہے میرے دوست، کیا سوچ رہا ہے؟ مستقبل کے بارے میں، تولائی خان نے فوراً جواب دیا۔ مستقبل؟ ہاں، کیا تم نے مستقبل کے بارے میں کبھی نہیں سوچا طغرل خان؟ میں نے؟ طغرل خان نے کہا، اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ تولائی خان غور سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ طغرل کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں اسے بھی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس وقت اس کی خاموشی بھی فطرت کے خلاف تھی۔ وہ زندگی کا مذاق اڑانے کا قائل تھا، اور کسی بھی شے کے بارے میں سوچنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اب سوچنے لگا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے خان؟ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد اس نے کہا، کیا مستقبل واقعی کوئی چیز ہے تولائی خان؟ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا خیال، طغرل نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے مستقبل کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا تو نے سوچا تھا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوگا؟ کیا تو نے سوچا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد میرا دوست بنے گا؟ کیا تیرے دل میں خیال تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے؟ او نہیں، یہ سب کچھ میرے دل میں نہیں تھا۔ جو نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہونا تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہوگا۔ میرا باپ زارق خان شیر کوہ کا سردار تھا، نیک اور ایماندار۔ اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ولایت سے راول آئے گا اور اس کے بیٹے کو یہ سب کچھ بنا دے گا۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا، تو کیا آئندہ وہ ہوگا جو ہم سوچیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہو خان؟ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس سوچ رہا ہوں۔ زرنگاہ میری دشمن تھی، اور میں صرف دشمنی کے رشتے سے اسے غاروں میں لایا تھا، مگر اب وہ میری بیوی ہے، شہنشاہ کی ماں۔ شہنشاہ کتنا بہادر ہے تولائی خان۔ اوئے گدھے، تو بھی شادی کر لے اور ایک بیٹا پیدا کر، آخر شہنشاہ خان کو بھی دوستوں کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک بات اور سوچتا ہوں تولائی خان۔ کیا میرا باپ بھی مجھے اس طرح نہ چاہتا ہوگا جیسے میں شہنشاہ خان کو؟ کبھی نہیں۔ تب تو پھر برا ہوا، میں نے اس کی زندگی میں کبھی اس کے لیے نہیں سوچا، مگر آج اس کی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سب کچھ راول خان کی وجہ سے ہوا۔ اس نے میرے باپ سے انتقام لیا تھا، اپنی بیوی کی توہین کا انتقام۔ وہ ماضی تھا طغرل خان، اور ماضی ہمیشہ بھول جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تولائی خان نے کہا، نہیں میرے یار، ماضی بے شک کوئی چیز نہیں ہوتا، لیکن پھر گزرے ہوئے لمحات یاد کیوں آتے ہیں؟ کیا میرے باپ نے کبھی میرے لیے اس طرح نہیں سوچا ہوگا جس طرح میں شہنشاہ خان کے لیے سوچتا ہوں؟ یہی میں جاننا چاہتا ہوں طغرل خان کہ تو شہنشاہ کے لیے کیا سوچتا ہے؟ بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں تولائی خان، جن کا آج تک میں نے تذکرہ نہیں کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی قوت بازو سے چٹانوں کو سرنگوں کر لیا ہے، اور اس وقت پہاڑوں کی سرزمین میں ایک بھی سرکش ایسا نہیں ہے
جو تغرل خان کے سامنے سر اٹھا کر چل سکے۔ کیا مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا خان، کیوں؟ یہی میں جاننا چاہتا ہوں، تغرل خان نے سوال کیا۔ تغرل خان، تو نے ان لوگوں کو طاقت سے زیر کیا ہے، محبت سے نہیں۔ یہ خوف زدہ ہو کر تجھے پہاڑوں کا شہنشاہ کہتے ہیں، اور جب بھی کبھی تیرا خوف ان کے دل سے ہٹا یہ تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تجھے چٹانوں کے چپے چپے میں تلاش کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف تیری ہلاکت سے ان کا انتقام پورا نہیں ہو جائے گا، تیرے ساتھ ساتھ ہی یہ شہنشاہ خان زرنگا نہ صرف یہ بلکہ ہر اس شخص کو اس کے خاندان سمیت فنا کر دیں گے جو کسی بھی طور تیرا ساتھی رہا ہے۔ انہوں نے تیری طاقت کا لوہا مانا ہے، تیری محبت کا نہیں۔ ان کی نسلیں تیری دشمن رہیں گی اور تیری نسلوں سے انتقام لینے کے لیے سرگرداں۔ کیا تو نے یہ بھی سوچا تغرل خان کے شہنشاہ خان، تیری مانند پہاڑوں کا شہنشاہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے تو اپنی زندگی میں دشمنوں ہی سے واسطہ پڑے گا، اس سے انتقام لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اگر وہ تیری طرح طاقتور اور وحشی نہ ہوا تو کیسے ان بپھرے ہوئے لوگوں کو زیر کر سکے گا؟ تغرل خان نے سانپ کی طرح بل کھا کر غراتے ہوئے کہا، شہنشاہ خان میری مانند کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تو سردار زارق خان کی مانند کب تھا؟ اوئے تولائی خان، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہا ہے؟ شہنشاہ خان کو میں اپنے سے زیادہ طاقتور بنا دوں گا، میں اسے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بنا دوں گا۔ یہ میرا کام ہے اور میں اپنے اس کام کو پورا کر کے رہوں گا۔ تغرل خان، اس کے لیے ہمیں اپنا یہ مشن جاری رکھنا پڑے گا، ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ پہاڑوں میں ہماری بربریت کے مظاہرے ہوتے رہنے چاہیے، لوگ ہمارے نام سے مسلسل خوف زدہ رہنے چاہیے۔ اگر خوف ان کے دلوں سے نکل گیا تو پھر ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ تو تیرا مقصد ہے کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم رہے۔ نہ جانے کیوں تغرل خان، میرا دل بھی یہ سب کچھ کرنے کو نہیں چاہتا۔ بہت خون بہایا ہے ہم نے، اور اب بہتے ہوئے خون میں کوئی دلکشی نہیں رہ گئی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کبھی بیٹھ کر غور کریں گے۔ ہونے کو تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ تو نے شیر کوہ کی سرداری ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ میں نہیں کہتا کہ تو دوبارہ شیر کوہ کا سردار بن جائے اور صرف وہاں تک محدود ہو جائے۔ شیر کوہ کے لیے تو نے جو فیصلہ کیا وہ اس طور ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک اور بستی بسا سکتے ہیں، ڈاکوؤں کی حیثیت سے نہیں، انسانوں کی حیثیت سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس بستی کے رہنے والے عام بستیوں کے رہنے والوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ وہ سردار ہوں گے اور عام لوگوں سے زیادہ طاقتور۔ اس نئی بستی کو شہنشاہ خان کی بستی ہونا چاہیے، اس کے شان شان۔ تغرل خان کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ کافی دیر تک وہ الجھے ہوئے سے انداز میں خاموش رہا، پھر اس نے گردن جھٹک دی اور غرا کر بولا، او تولائی، او بے وقوف، او پاگل، میرا ذہن مت خراب کر۔ میں مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ میں نے کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا۔ آنے والا وقت کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، گزرنے والا وقت کیا ہے مجھے صرف اس سے دلچسپی ہے۔ ٹھیک ہے خان، ٹھیک ہے، لیکن شہنشاہ خان کو ہمیں اتنا طاقتور بنانا ہوگا کہ آنے والے وقت میں وہ بھی تغرل خان کا ہم پلہ ہی ہو۔ اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کتیا زادے کو اتنا ہی طاقتور ہونا پڑے گا، ورنہ اس کی زندگی بے مقصد ہے۔ تغرل خان ایک بار پھر اپنی اصل زبان بولنے لگا۔ شہنشاہ خان سے اسے بے پایاں محبت تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ طاقتور نہ ہوا تو اس کا زندہ رہنا بے مقصد ہے۔ اور تولائی خان سوچ رہا تھا کہ شیرم نے اپنے دل میں جو فیصلے کیے ہیں کہیں انہیں اس پر پچھتانا نہ پڑے۔ تغرل کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے، اور جاگے ہوئے تغرل خان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ شیرم اس کے لیے دل میں کیا خیالات رکھتا ہے تو پھر شیرم کی زندگی بھی محال ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے شہنشاہ خان کے لیے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے تو پھر شیرم خان تو بہت دور کی چیز ہے۔ اس کے بعد تولائی خان مسلسل خاموش ہی رہا تھا۔ ویسے شیرم کے بارے میں تغرل خان کو بتانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وقت سے پہلے ہی وہ سب کچھ ہو جانے کا اندیشہ تھا جو ٹل بھی سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تغرل خان بہت دیر تک الجھا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، رات کا آخری پہر ان کی آنکھوں میں نیند لانے کا باعث بن گیا۔ گھنے درختوں کے ایک حصے میں وہ آرام کرنے کے لیے سو گئے، اور دوسری صبح اس وقت جاگے جب سورج کی کرنیں درختوں سے چھن چھن کر ان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ تغرل خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی رائفل پر ہاتھ ڈالا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں آئی۔
تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دوڑ گئیں۔ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے ہم سفر کو پکارا۔ ہاں خان، ظاہر ہے تیمور کا کام اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاتا۔ مجھے یہ انتظار بہت تکلیف دہ لگ رہا ہے، یقیناً، لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا، طلائی خان نے جواب دیا۔ تغرل کا چہرہ کچھ اترا اترا سا تھا۔ غالباً طلائی خان کے الفاظ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک تیمور کو تلاش کر رہی تھیں۔ دوپہر ڈھلنی شروع ہوئی تو انہوں نے تیمور کو اس طرف آتے دیکھا۔ بڑے سر والا لنگڑاتا ہوا ان کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اوئے طلائی خان، لگتا ہے کسی نے اسے توڑ پھوڑ دیا ہے، تغرل بڑبڑایا۔ تیمور آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ شکل و صورت سے وہ بھکاری ہی لگ رہا تھا۔ تغرل نے اسے دیکھ کر کہا لگایا، اوئے بڑے سر والے، لگتا ہے بستی گلزادہ میں کوئی تجھ سے بھی بڑے سر کا موجود تھا جس نے تجھے پہچان لیا۔ رئیس خان، بڑا سر تو ایک ہی ہے جس میں کئی انسانوں کے دماغ رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر تیری ٹانگوں کو کیا ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہیں خان، لنگڑا تو میں اس لیے رہا ہوں کہ میرے بیکاری ہونے کا کوئی جواز پیدا ہو جائے۔ گلزادہ کے لوگ تو بڑے معصوم ہیں، انہوں نے دل کھول کر میری مدد کی ہے۔ اس وقت بھی سفر کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو خاندانی بیکاری ہے، جس کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا وہ بھی کیا یا نہیں؟ نہ کر پاتا تو منہ دکھانے کی ہمت کیسے کر سکتا تھا؟ تو بتانے میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ بلال خان شیر کوہ کا راول خان ہی ہے۔ بہت عرصہ قبل وہ بستی گلزادہ آیا تھا۔ یہاں لوگوں نے اس کی مدد کی اور زمین کے ایک گوشے پر کھیتی باڑی کر کے اس نے زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ ترقی کرتا گیا اور ان لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ شاہ گڑھی کے ایک بحران میں اس نے نمایاں کام کیا اور بستی گلزادہ کو ایک شکست سے بچا لیا، جس کے نتیجے میں یہاں کے پرانے سردار تبر خان کو معزول کر کے اسے بستی کا سردار بنا دیا گیا، اور اب وہ گلزادہ میں اصلاحات کر رہا ہے۔ فرنگی عورت اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، اب فرخانہ اس کے ساتھ ہے، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ۔ اوہ، فرخانہ، وہ عورت جس کے ساتھ راول خان کی شادی خانم جوزفائن نے کرائی تھی؟ شاید۔ واہ، خوب، گویا چاچا خان نے نئی زندگی کا آغاز نئی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ واہ طلائی خان، میرا یہ چاچا بھی خوب ہے، اس نے پرانی زندگی ترک کر دی بلال خان بن کر۔ واہ، یہ عشق گاہ بنائی ہے اس نے، لیکن آج رات اس کی عشق گاہ جہنم کدہ بن جائے گی۔ میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا اور راول خان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چاچا راول خان، آج سے تم بھتیجے کے قیدی ہو گئے۔ کیا فرخانہ کو ہلاک کر دو گے تغرل خان؟ طلائی نے سوال کیا۔ ہاں، اتنے سارے لوگوں کو ہم اغوا کیسے کریں گے؟ انہیں زندہ چھوڑ دو تو کیا حرج ہے؟ نہیں، میں راول خان کے سینے پر زخم لگانا چاہتا ہوں۔ بڑے سر والا انتظار کر رہا ہے کہ اس سے کوئی مشورہ لیا جائے تو بولے۔ تیمور نے درمیان میں مداخلت کی اور تغرل خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی اور تجویز ہے تیرے دماغ میں؟ ہاں، تمہاری سوچ سے بالکل الگ اور کارآمد۔ بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہانی چونکہ میرے علم میں ہے اس لیے ایک خیال میرے دماغ میں آیا ہے۔ کیا جوتوں کی ضرورت درپیش ہے؟ تغرل غرایا۔ نہیں خان، آج کل یہ کھوپڑی جوتوں کے بغیر ہی سب کچھ سوچ لیتی ہے، ایک بار کا تجربہ ہی کافی ہے۔ تغرل خان نیک زارق خان کا بیٹا تھا اور راول خان اس کا چچا نے بھائی سے انتقام لینے کے لیے تغرل خان کو ایک خونخوار اژدہا بنا دیا۔ خوشبخت خان راول خان کا بیٹا ہے اور تغرل خان اسے دوسرا تغرل خان بنا سکتا ہے۔ اور تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طلائی خان نے چونک کر لنگڑے کو دیکھا تھا۔ تغرل خان غرا کر بولا، کیا مطلب ہے اس کا؟ راول خان کو بلال خان کے نام سے بستی گلزادہ کا سردار رہنے دو، بس اس کے بیٹے خوشبخت خان کو لے چلو اور اس کی پرورش کرو۔ کس طرح یہ تم خود جانتے ہو۔ اسے کیا بنانا ہے یہ تم جانتے ہو عظیم خان۔ یہ انتقام وسیع تر ہے اور اس کے تاثرات بہت دیر پا ہوں گے۔ راول خان کا بیٹا تمہارے پاس ہوگا اور راول خان اس کے لیے سرگرداں۔ واہ، اسے بہت کچھ یاد آئے گا، یاد آتا رہے گا، اس وقت تک یاد آتا رہے گا جب تک وہ جوان ہو کر اس کے سامنے نہ آئے گا۔ لیکن جوان ہو کر وہ جس شکل میں سامنے آئے گا اس سے راول خان کو بہت خوشی ہوگی۔ اگر وہ مر گیا تغرل خان تو کوئی خاص بات نہ ہوگی، اتنا دکھ تو نہ ہوگا اسے جتنا دکھ تغرل خان کو ہوا ہے۔ تغرل خان خاموشی سے تیمور کی صورت دیکھتا رہا تھا
اور پھر اس نے تولائی خان کی طرف دیکھا۔ اوئے تولائی خان، اوئے یہ بڑے سر والا کیا کہہ رہا ہے؟ بہت عمدہ خان، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے اس نے۔ راول خان کو ہم نے اغوا کر لیا تو کچھ نہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کا دل نکال کر لے گئے تو وہ تیمور خان، بہت عمدہ تجویز ہے تمہاری۔ واہ واہ بڑے سر والے، واقعی عمدہ تجویز ہے، اس سے عمدہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ارے ہاں، چاچا خان کو سردار رہنے دو، مگر کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ خوشبخت خان۔ خوشبخت خان کو ہم لے چلیں گے، ایک ہی بیٹا ہے راول خان کا۔ ہاں، اور 3 بیٹیاں۔ واہ، گلزادہ کا ولی عہد ہمارے پاس پرورش پائے گا۔ بڑے سر والے، تو نے ایک بار پھر خود کو میرا ثابت کر دیا ہے، مگر میرے چچا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ہم لے گئے ہیں۔ تو اسی وقت آئے گا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا حل موجود ہے۔ کیا؟ ایک آدمی کو اغوا کر لو، اسے پوری تفصیل سے راول خان کے لیے پیغام دے دو، تمہارے الفاظ راول خان کو بتا دے گا۔ تولائی خان نے کہا، یہ بھی عمدہ ہے، واقعی بہت عمدہ، لیکن یہ سب کچھ، اس کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو تغرل خان، یہ کام میں کر کے آؤں گا۔ تولائی خان نے کہا، میں تیرا ساتھ دوں گا تولائی خان۔ نہیں، میں صرف تیمور کو ساتھ لے جاؤں گا، دن کو ہم یہ کام کریں گے، تم یہاں ہمارا انتظار کرنا۔ تولائی خان نے جواب دیا اور پھر وقت کا انتظار کرنے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔